محرم میں کسی قسم کا صدقہ دینا مستحب ہے، نہیں کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے، جیسے باقی مہینوں میں صدقہ افضل ہے محرم میں بھی اتنا ہی افضل ہے۔ محرم میں مسجد میں خصوصی درس دینا سنت ہے، کوئی الگ سے سنت نہیں ہے، اس کی کوئی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ باقی کوئی دینا چاہے تو جیسے ہر مہینے میں روزانہ درس ہوتا ہے محرم میں بھی ہو سکتا ہے۔ محرم میں فاسٹنگ اور چیریٹی کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے، روزہ رکھنا 10 محرم کو رکھیں اور چیریٹی بھی روزے میں کریں تو روزے میں ویسی ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آج ہم نے جو چوتھا پارہ پڑھا اس کی پہلی آیت ہی بڑی خاندانی ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کہتے ہیں تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو۔ آج صدقے خیرات تو ہم کرتے ہیں لیکن اتنا کرتے ہیں کہ دل میں تکلیف نہ ہو، تو کبھی کبھار ایسا صدقہ کر دینا چاہیے کہ دل پہ تھوڑے سے آرے چل رہے۔ تو اللہ کہتے ہیں نیکی کی حقیقت تو تب پتہ چلے گا کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو کبھی کبھار، میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ کرتے رہیں، اس سے تو ایسا نہ ہو ہارٹ اٹیک سے مر ہی نہ جائے گا۔ اللہ اپنی محبت کے دعوے کو دلیل کے بغیر قبول نہیں کرتا، دلیل کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ تو آرے تھوڑا سا گھسائی ہونی چاہیے دل کی۔ ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ دل پہ جب رگڑے لگتے ہیں نا قربانی کے، تو پھر دل میں اللہ کی محبت کے انوار پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہمت کر کے نا کبھی کچھ بڑی رقم بھی صدقہ کر دیا کریں۔ صحابہ تو بہت آگے جا چکے تھے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے کہ محبوب چیز صدقہ کرو گے تو پھر فائدہ ہے، پھر نیکی ہے، تو مجھے سب سے زیادہ محبوب میرے باغ ہے۔ وہ پراپرٹی تھی ان کی۔ باغ اس زمانے میں ایسا جیسے بحریہ ٹاؤن میں بنگلہ، آپ نے ساری زندگی محنت کر کے کمایا ہو۔ تو یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اپنا باغ اللہ کی راہ میں، دنیا مسافر خانہ ہے نا، کوئی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا بخن بخن، واہ واہ، ذاک مال رابح، تو بڑا قیمتی مال ہے، اتنا بڑا باغ، پراپرٹی، پھلدار باغ، وہ صدقہ کر رہے ہو۔ اس کی ویلیو بنگلے سے زیادہ تھی کیونکہ وہ سورس آف انکم تھا۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسا کریں، کیونکہ اگر کل آزمائش آئی تو پھر مجھے بھی برا بھلا کہو گے اور اللہ میاں کو بھی کہنا شروع کر دو گے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں اتنے تقوی کرو جتنا افورڈ کر سکتے ہو۔ تو یہ تو ترغیب کے لیے، تقوی تو 100% اختیار کرنا ہے، یہ تو تقوی سے اوپر کی چیز ہے نا۔ تو ترغیب کے لیے تو ہے نا کہ صحابہ تو کہاں پہنچ گئے تھے بھائی، تو ہم کچھ تو کریں نا۔ کبھی زندگی میں کوئی پلاٹ ہم نے اللہ کے لیے ہبہ کیا، ہم نے کبھی زندگی میں ہم نے کوئی بڑا اماؤنٹ نکالا؟ اچھا ہم تو بڑا اماؤنٹ نکالیں تو بھی دل پہ آرے نہ چلیں، یہ اماؤنٹ تو ہم شادی بیاہ کے موقع پہ اڑاتے رہتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے، ولیموں پہ اڑا دیا اتنا پیسہ، شادی بیاہ پہ اڑا دیا اتنا پیسہ، ذرا سی تقریبات پر اتنا پیسہ اڑا دیا۔ یار کم از کم اتنا پیسہ کبھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی اڑایا کرو نا۔ ہاں اڑانا کہاں ہے یہ بڑا مسئلہ ہے، لوگ بعض دفعہ بڑا اماؤنٹ خرچ کرتے ہیں، غلط جگہ پہ کر دیتے ہیں۔ جب آپ خرچ کرو، ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ صدقہ خیرات بھی بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اللہ کی نعمت کو ضائع مت کرو، مستحق سے مستحق کو تلاش کرو۔ اگر دینی مدرسے میں دینا ہے تو دیکھو کہ اس دینی مدرسے کا محتمم 2 نمبر تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں کہ یہ مدرسے کی 4 دیواری کے نام پہ نوٹ چھاپنے کی مشین لگائی ہوئی ہے اس لیے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کوئی بھی داڑھی ٹوپی ویسٹ کوٹ میں آئے گا، 4 یتیم بچے اس نے جمع کر لیے، آ کے دکھائے گا تو لوگ چیک کاٹ کے دے رہے ہو، یہ 10 لاکھ، یہ 20 لاکھ، یہ 1 کروڑ۔ دھندا بنایا ہوا ہے لوگوں نے بھائی یہ کمانے کا۔ داڑھی بس ٹوپی ہو اور تھوڑا سا چہرے پہ نور بور ہو، کریم وریم لگا دیا آپ نے، سیٹ صاحب کے پاس گئے، ہمارا مدرسہ ہے، یہ تصویر دیکھو اٹھا کے۔ میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں، ایک آدمی سعودی عرب میں، قطر میں، عرب لوگ سخی بہت ہوتے ہیں، وہاں جا کے کروڑوں روپے جمع کیے اس کمبخت نے، کروڑوں روپے۔ یہاں سے تصویریں بھیجتا تھا، بچے صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں، دیکھو مدرسہ ہے میرا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اگر ہو بھی تو بھائی انویسٹمنٹ ہے، کچھ کھاؤ کچھ لگاؤ۔ تو اس لیے دینی مدرسہ کرنا تو دینی مدارس کو دینا ہے، کیونکہ دینی مدارس کو نہیں دیں گے تو پھر دین کی تبلیغ کا کام رک جائے گا، علماء پیدا ہونا بند، کیونکہ یہ سرکاری حکومت تعاون نہیں کرتی ہے۔ اور اچھا ہے نہ کرے، حکومت نے تعاون کیا نا تو یہ مدرسوں کو اپنی تحویل میں لے گی، پھر سارے سرکاری مولوی پیدا ہوں گے، سرکاری مولوی پیدا ہوں گے، کیونکہ گورنمنٹ نے جو کام اپنے ہاتھ میں لیا نا۔ اب دیکھو سعودی عرب میں کتنے بڑے بڑے پرہیزگار علماء ہیں، لیکن یونیورسٹیاں وہاں گورنمنٹ کے کنٹرول میں، تو پالیسیاں کس کی چلیں گی؟ گورنمنٹ کی۔ اب وہ بیچارے کچھ بول ہی نہیں سکتے، جو بس ہے بس
ٹھک وہ چلے گا. آرڈر از آرڈر. تراوی 8 ہیں 8 ہیں 10 ہیں. وہ میں بھی تراوی 2 دن پڑھی نا میں نے وہاں, تو مجھے کسی نے انہوں نے 10 کر دی. میں نے کہا شکر ہے 10 باقی ہیں. اگر یہ بھی آرڈر آ جائے ختم تو کیا ہو جائے گا, وہ بھی ختم ہو جائے گا. وہ ایک لفظ دنیا میں سب جگہ ایسا ہی ہے, سب جگہ ایسا ہی ہے. تو ہمیں یہاں آزادی ہے, کم از کم ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں. اس آزادی کے کچھ سائیڈ افیکٹ بھی ہیں, کیونکہ کھل کے صحیح بات ہو سکتی ہے تو غلط باتیں بھی کھل کے بہت ہو رہی ہیں یہاں پہ. لیکن یہ دینی مدارس چلتے ہیں لوگوں کے تعاون کے ساتھ, تو جو صحیح مدرسے ہوں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. لیکن ایسا ہی نہیں کہ جو اٹھایا منہ آ رہا ہے اٹھا کے دے دیا. تو ٹرسٹوں میں بھی ایسا ہی ہے, بہت سارے ٹرسٹ کھانے پینے کے دھندے بنے ہوئے ہیں, کچھ دکھایا جا رہا ہے, کچھ کروڑوں کی جائیدادیں بنائی جا رہی ہیں. بس لوگ دیکھتے ہیں ٹرسٹ ہو, ٹرسٹ ہے تو پکڑاتے چلے جاؤ, پکڑاتے چلے جاؤ, پھینکتے چلے جاؤ. تو کچھ تھوڑا سا خدا کا خوف کرو. کیوں آپ اپنے پیسوں کو اس طرح سے ضائع کر رہے ہو؟ جب آپ تجارت میں پیسہ لگاتے ہو آپ 100 دفعہ تحقیق کرتے ہو اچھی سی اچھی جگہ پہ لگے پیسہ, تو صدقہ کرنے میں بھی کیا کرنا چاہیے بھائی؟ تحقیق کرنی چاہیے کہ آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو, کیونکہ اس کے پھر نقصان زیادہ ہوتے ہیں آپ غلط لوگوں کو اگر دیتے ہو. تو اللہ کہتے ہیں محبوب چیز تھا. تو حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ میرا باغ اللہ کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واہ واہ کیا خوبصورت بہترین مال. پھر آپ نے فرمایا یہ سارا پیسہ یعنی باغ جو ہے اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. یہ ہے اسلام کی خوبی. اسلام رشتہ داری جوڑنے کو جتنی ویلیو دیتا ہے, میں کیوں بار بار 4 شادیاں بچے پیدا چیخ کیوں رہا ہوں؟ میں پاگل تھوڑی ہوں. آپ کو کیا میں پاگل نظر آتا ہوں؟ میرا دماغ خراب ہے. آپ کے بچے پیدا ہونے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ جب تک بڑے ہوں گے ہم تو مر چکے ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہیں نا فائدہ یہ ہوگا کہ بڑے ہو کر میرا شکریہ ادا کریں گے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کے بیانات سن کے ہمارے ماں باپ نے نسل روکی نہیں اور اتفاق سے ہم بھی اسی سلسلے میں پیدا ہو گئے. وہ تو جب تک بڑے ہوں گے ان میں سمجھ آئے گی ہم شاید مر چکے ہوں, اور شکریہ ادا کر کے بھی مجھے کیا ملے گا. تو اسی وجہ سے میں چیختا ہوں کہ اسلام خاندانی نظام چاہتا ہے. اسلام انڈیویجولی لائف کا قائل بولو نہیں ہے, اکیلا نہیں ہے انسان. ماں ہے, باپ ہے, دادا ہیں, دادی ہیں, نانا ہے, نانی ہے, بیوی ہے. 4 نہیں کرو, 1 ہی کر لو ٹائم پہ, لیکن نسل مت روکو. پھر بیٹے ہوں, بیٹیاں ہوں, پوتے ہوں, نواسے ہوں, بہویں ہوں, داماد ہوں. یہ ہے انسان کی نیچرل لائف, اور اسی میں انسان کا سکون ہے. اور اس میں توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ. خرچے پورے کرے گا اللہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو بھی تو دیکھو, زمینی حقیقت کو بھی تو دیکھو. مہنگائی دیکھو اور بچے پیدا کرتے چلے جائیں. گراؤنڈ ریئلٹی دیکھو, لیکن اس آنکھ سے دیکھو جو چشمہ اللہ نے آپ کو لگا کے دیا ہے. سیکولر اور لبرل لوگوں کی آنکھ سے دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. عقل کا استعمال جب وحی کی نگرانی میں ہوتا ہے تو عقل صحیح سوچتی ہے, اور وحی کی تعلیمات کے بغیر ہوتا ہے تو عقل گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے. انہی عقل پرستوں نے تو ہومو سیکسولیٹی کو لیگل کر دیا نا. تو یہ وہ عقل ہے جو خدا کی تعلیمات سے بغاوت کر کے استعمال ہو رہی ہے. تو گراؤنڈ ریئلٹی ایک طرف یہ کہتی ہے نا مہنگائی غربت, گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کی چھاتیوں میں فوراً دودھ آ جاتا ہے. اس کا مطلب جس نے پیدا کیا وہ غافل نہیں ہے, تو وہ دوسرے میں بھی دے گا. آپ کہہ سکتے ہو دودھ آ رہا ہے نا بھائی, اس وقت ضرورت دودھ کی ہے اس لیے دودھ آ رہا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ جس وقت جو چیز کی ضرورت ہوگی وہ میں دے دوں گا. دودھ پیدا کرنا تو سب سے مشکل کام تھا, باقی چیزیں تو انسان پیدا کر لیتا ہے, دودھ نہیں پیدا کرتا. آج تک کوئی کمپنی دودھ پیدا نہیں کر سکی ہے ماں کا دودھ, اور اس کا آلٹرنیٹ بھی پیدا نہیں کر سکی. اللہ کہتے ہیں جو چیز تم پیدا کر نہیں سکتے تمہارے ہاں بچہ پیدا ہونے پہ وہ پیدا کر دیتا ہوں. تو اسکول کی فیسیں تو آسان ہے, سمجھ میں آتی ہے بات کہ نہیں آتی ہے؟ یہ تو زیادہ آسان ہے. تو اس لیے نبی نے رشتہ داری جوڑنے, تو آپ نے حکم دیا حضرت ابو طلحہ کو کہ یہ باغ کس کو دے دو, کیونکہ ان کے چچا زاد بھائی غریب تھے. تو کس کو دے دو بھائی؟ تو آج رمضان میں یہ عزم کرو کہ ہمارے قریب ترین رشتہ داروں میں جو غریب ہوگا ہم نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے. جن کو اللہ نے دولت دیا نا وہ منتھلی باندھ دے اماؤنٹ. بھائی کو بھائی سے یہ کہنا نہ پڑے کہ تو کروڑوں روپے کماتا ہے, میں گٹکے کی دکان بھی نہیں کھول سکا, کچھ تو میرا خیال کر. یہ کہنا نہ پڑے, وہ خود سوچے کہ بھائی اللہ نے رشتہ داروں کو لاوارث چھوڑنے سے منع کیا. بیوہ بہن ہے, طلاق یافتہ بہن ہے, دل کھول کے خرچ کرو, بوجھ نہ سمجھو. عمل میں زیرو, گستاخیوں کے فتوے دھڑا دھڑ لگتے ہیں. ذرا سی بات زبان سے لڑ گئی گستاخ, صحیح ہے نا. اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ ہم عشق رسول میں بہت آگے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی زبانوں پر فوراً گرفت نہیں کی ہے, ان کو موقع دیا ہے صفائی بیان کرنے کا کہ تمہاری اس بات کا مفہوم کیا ہے. تو ان چیزوں میں آگے ہو گیا مسلمان,
اور جو صحیح اسلام تھا جس میں اللہ کی عبادت، کیا اسلام کو ڈیفائن کیا 2 لفظوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ نصح للہ ولی رسولہ ولی عامۃ المسلمین، سب کے ساتھ اچھا سلوک، اللہ کے ساتھ بھی، رسول کے ساتھ بھی، اور عام مسلمانوں کے ساتھ جن کے ساتھ رہتے ہیں، سب اچھا کرو سب کے ساتھ. اللہ کو اللہ کا حق دو، نبی کو نبی کا حق دو. نبی کا حق کیا ہے؟ درود شریف پڑھنا، آپ کے لیے دعا کرنا، آپ سے محبت کرنا، آپ کی سنت کو اختیار کرنا، آپ کے دین کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنا، آپ کو آخری نبی سمجھنا. اور عام مسلمانوں کا بھی حق دو جو اللہ نے بیان کیا ہے، کسی کا حق نہ مارو، احسان کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو. فرمایا خیرات نہیں کر سکتے، غریب ہو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، مسکرا کے بات کرنا سیکھ لو، یہ بھی صدقہ ہے. کچھ بھی جیب میں نہیں ہے تو ذرا جب ملے کوئی تو خندہ پیشانی سے مل لو، وہ مل کے خوش ہو جائے گا، یہ بھی ثواب ہے. صدقے کا مقصد کیا ہوتا ہے بھائی؟ خوش کرنا نا، پیسے دیں گے تو خوش ہوگا نا، تو مسکرا کے بات کرو گے خوش ہو جائے گا. چلو کچھ نہیں کر سکتے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. یہاں تک فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کچھ بھی نہیں ہے، آدھی کھجور صدقہ کر دو، کسی کو کھلا دو، خوش ہو جائے گا. بھائی غریب آدمی کے پاس آدھی کھجور تو ہوتی ہے نا. تو ان چیزوں کو ہٹا کے رسومات، میں اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں، ابھی جو میرا ٹاپک ہے اس کو چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ، لیکن پہلے درمیان میں ہم تو مختلف اسٹیشنوں پہ تھوڑا تھوڑا دودھ پتی چائے کا انتظام بھائی جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تو دونے والے تو لے ہی لیتا ہے نا انسان. لوگ کہتے ہیں نا دسترخوان لگا ہوا ہے کھانا کھا لو، آپ کہتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہے نا، دونے والے تو لے لو یار. تو اب راستے میں جو اہم ٹاپک آ رہے ہیں تو ان میں دونے والے تو چلیں گے نا، ورنہ پھر یہ الگ سے اس کو موضوع بنا کے بات مشکل ہو جاتی ہے. تو جو اصل اسلام تھا نا، مسلمان نے اس کو چھوڑ دیا ہے، صدقے کو رسم بنا لیا ہے. صدقہ کی حقیقت کیا تھی بھائی؟ اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق، یہ 2 چیزوں کا نام ہے نا اسلام. اللہ کے حقوق کیا ہے بھائی؟ 5 وقت نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، زندگی میں 1 دفعہ حج کرو. اور مخلوق کے حقوق کیا ہیں؟ رشتہ داری جوڑو، ٹوٹنے سے بچاؤ رشتہ داری کو، اور اس میں سب سے زیادہ خیرات، صدقہ، کھلاؤ. پیسہ بچا کے سانپ بن کے نہ بیٹھو، بیوی بچوں پہ، والدین پہ، رشتہ داروں پہ، پڑوسیوں پہ، اور جہاں بھی تمہیں دیکھتا ہے کوئی ضرورت مند ہے اس پہ خرچ کر کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو. صدقہ اللہ کے غضب کو ٹالتا ہے. اس کا فلسفہ یہ تھا کہ مخلوق کی خدمت، اس کو بھی ایک رسم بنا لیا ہے. خدمت گئی تیل لینے، معذرت کے ساتھ رسم، فلاں موقع پہ یہ پکے گا، چاہے غریب کو اس کی ضرورت، حلیم کی ضرورت ہے غریب کو محرم میں، بتاؤ یار. اور بھائی جان غریب کی جتنا پیسہ حلیم کی دیکھ پہ لگ رہا ہے، وہ چپکے سے کسی غریب کو پکڑا دو، اس سے زیادہ خوش ہوگا یہ پوری رات جو گھوٹے لگاؤ گے اپنا بھی پسینہ بہاؤ گے. ہاں آپ انٹرٹینمنٹ کہہ سکتے ہیں اس کو مذہب نہیں کہیں گے. صدقے کا بکرا یہ کہاں سے آیا بھائی؟ یہ کیا ہے صدقے کا بکرا؟ بکرا کیوں؟ گائے کیوں نہیں؟ مرغی کیوں نہیں؟ پیسے کیوں نہیں؟ لوگ آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں بیمار ہے تو بکرا نکال دیں صدقے کے لیے. میں نے کہا صدقے کا مقصد کیا ہے؟ کہہ رہے کسی غریب کی حاجت. میں نے کہا بھائی حاجت پیسوں سے پوری ہوگی بکرے سے ہوگی؟ اس نے کہا جی پیسے 25,000 کے بکرے کے بجائے 25,000 کسی کو دے دیں گے زیادہ خوش ہوگا نا. تو کہتے ہیں کیا بکرا حرام ہے اسلام میں؟ بکرا کاٹنا حرام؟ اب جاہلانہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے میں کسی کو کہوں کہ بھائی تم ایسا کرو کہ 38 درجن انڈے صدقہ کرو. میں کسی کو فتویٰ دوں کہ تمہارے گھر میں بیماری ہے تو کتنے درجن؟ 25,000 کے کتنے انڈے آئیں گے؟ جتنے بھی آئیں گے. فرض کر لو کہ 50 درجن آتے نہیں ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. یا 1000 درجن انڈے، 1000 درجن انڈے خرید کے صدقہ آملیٹ بنا کے غریبوں کو کھلاؤ. اب کوئی کہے کہ مفتی صاحب آپ نے کہا کہ 1000 درجن انڈے خرید کے 25,000 کے آملیٹ بنا کے غریبوں کو کھلائے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا غریبوں میں انڈوں کی کمی ہے کہ وہ جو انڈے میں جو وٹامن ہوتا ہے، پروٹین ہے، اس کی کمی ہو گئی ہے غریبوں میں؟ ڈاکٹروں نے ان غریبوں کو کہا ہے کہ ان کو دنیا کے کھانے کی ہر چیز ہے مگر ان کے پاس بیچاروں کے کھانے کے لیے انڈے نہیں ہیں. اگر کسی ڈاکٹر نے ریفر کیا ہے تو 50 اس ٹائپ کے غریب آپ کو ریفر کر کے دیے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تو بھی پیسے دے دو نا. لیکن چلو یہ انڈا خرید ہی نہیں سکتے کہیں سے، اور انہوں نے زندگی میں کبھی انڈا نہیں کھایا، اور ان کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ آملیٹ. تو مفتی صاحب سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو انڈے خرید کے دے دیے جائیں، انڈے کا صدقہ کیا جائے. لیکن بلا وجہ 25,000 کے انڈے خریدنا، اس میں ٹینشن وہاں سے لاؤ، ٹوٹنے کا بھی اندیشہ،
تو مقصد کیا ہے؟ غریب کی حاجت ہے نا، میں کہوں ہاں حاجت پوری کرنا ہے تو بھائی پیسے دے دو، 25,000 روپے دے دو اس کو، یا راشن ڈلوا دو. اب میں دلیل میں کہوں کہ انڈے صدقہ کرنا حرام ہے اسلام میں، اور میں حدیث سے ثبوت پیش کروں فلاں صحابی نے انڈے کا صدقہ کیا ہے، انہوں نے ایک مرغی کا انڈا کسی کو بطور صدقہ دیا تھا، اس موقع پر یہ دلیل جہالت کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرے جب بیان آیا نا اسلام میں صدقے کا بکرا نہیں ہے، بعض نے کہا فلاں موقع پہ فلاں صحابی نے بکرا کاٹا تھا. او بھائی جان، اس وقت بکرے کی ضرورت تھی کسی کو، یا ان کے پاس صدقے کے لیے اور کوئی چیز نہیں تھی؟ تو جہاں پیسوں کا ہوتا ہے گوشت کا بھی ہو جاتا ہے. آپ تو باقاعدہ بازار سے جا کے بکرا کاٹ کے لا کے غریب کو کھلا رہے ہو، جبکہ آپ کو کسی نے، نہ غریب نے کہا کہ مجھے بکرا چاہیے، نہ آپ کے لیے سہولت بکرے میں تھی، اور نہ غریب کا اس میں فائدہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں غریب کو بکرا کھلانے میں فائدہ ہے، تو پھر جب آپ کو کیش کی صورت میں تنخواہ ملتی ہے تو آپ کمپنی سے کہا کرو مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے بکرے چاہیے. آپ کی تنخواہ 50,000 ہے، ہر مہینے میرے اکاؤنٹ میں 2 بکرے جمع کرا دیا کریں. خود بکرے لینا پسند اس لیے نہیں کرتے کہ بھائی آپ کو پتا ہے کیش میں جو فائدہ ہے وہ بکروں میں نہیں ہے. گھر میں ضرورت گائے کے گوشت کی ہے، مجھے بکرا لا کے پکڑا رہے ہو. گھر میں ضرورت دال کی ہے، مجھے بکرا لا کے پکڑا رہے ہو. گھر میں ضرورت بچوں کے اسکول کی فیسوں کی ہے، مجھے بکرا پکڑا رہے ہو. پیسے دو. اور اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ پیسے کھا جائے گا، بعض ایسے بھی غریب ہوتے ہیں کہ پیسے کھا جاتے ہیں، وہ گھر میں خرچ نہیں کرتے، تو راشن ڈلواؤ بھائی گھر کا ایڈریس دو، 25,000 کی میں اتنا آٹا، اتنا گھی، اتنا وہ تمہارے گھر میں ڈلواؤ. یہ تمام چیزوں سے صرف نظر کر کے بکرے کو فوکس کرنا، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ بکرے میں اضافی ثواب سمجھتے ہیں، اور یہ شریعت پر اضافہ یہ حرام ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے. اس جذبے کے ساتھ فی نفسی بکرے کا صدقہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن لوگ اس جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ بدعت ہے. آپ نے کیوں شریعت پہ زیادتی کی ہے؟ رسومات، غریب کو فائدہ نہیں ہو رہا، بکرے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. بھائی قرآن کہتا ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہر چیز اندازے سے پیدا ہوتی ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ چیزوں کو اندازے سے پیدا نہ کرے، بے تحاشا پیدا کر دے، تو زمین میں اتنی رزق کی فراوانی ہو جائے گی کہ لوگ اللہ کے باغی بن جائیں گے. ہر چیز کا حصول ہر ایک کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اللہ نے نہیں رکھا آسان، اللہ نے کہا کچھ امیر رہیں گے، کچھ غریب رہیں گے. تو اسی حساب سے اللہ بکرے پیدا کرتا ہے تاکہ ان کا ریٹ ایک خاص حد تک رہے. مارکیٹ ریٹ اصل میں کون متعین کرتا ہے؟ اللہ. لوگ اگر اس میں مصنوعی طریقے سے دخل اندازی نہ دیں تو چیزوں کے ریٹ اکثر مناسب رہتے ہیں. اب اللہ نے بھی بکرے کے گوشت کے ایک ریٹ رکھے ہوئے ہیں، اسی حساب سے بکرے پیدا بھی ہوتے ہیں، ایکسپورٹ بھی ہوتے ہیں. امپورٹ تو ہوتے نہیں ہمارے یہاں، لیکن اتنے کہ ہمارے ملک کی ضرورت بھی پوری ہو، اور جس کو بکرے کا گوشت کھانا ضروری ہو اس کے لیے اتنا مہنگا بھی نہ ہو جائے کہ بیچارہ حاصل نہ کر سکے، تو وہ پیدا ہوتے ہیں. صدقے کے بکرے جس کا اسلام میں نہیں ہے، ان بکروں کے بہت زیادہ کٹنے سے بکرے جتنے پیدا ہو رہے ہیں اس کے حساب سے موت ان کی زیادہ ہو رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ پیدائش سے موت کا ریشو زیادہ ہے، پیدائش کا تو پھر بھی زیادہ ہی ہے، لیکن موت کا ریشو اتنا زیادہ ہو گیا ان کے ذبح ہونے کا کہ اس کی وجہ سے ان کی قیمتیں آسمانوں پہ پہنچ گئی ہیں. آپ صدقے کے بکرے پر گورنمنٹ پابندی لگائے، بولے جس نے صدقہ کرنا ہے یہ جا کے پنجروں میں جو بکرے چھوٹے چھوٹے باریک باریک سے جن کو خود دیکھ کے صدقہ کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے ان کے اوپر ان بکروں پر پابندی لگائے. آپ دیکھو ان بکروں کے ریٹ، گوشت کی ریٹ نیچے آ جائیں گے، اور ایک عام آدمی کے حصول میں جو متوسط درجے کا آدمی ہے وہ بیچارہ ہر ہفتے بکرے کا گوشت کھا سکے گا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. اور یہ لوگ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، یتیم سینٹر جو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے آپ سے بکرا لیا ادھر سے بیچا اس کو، کہتے ہیں چھوڑو بکرا کون کھلائے گا، ہمیں دوسری ضرورت ہے. تو اس کے بعد بھی بکرے کے بارے میں اتنی بات سننے کے بعد بھی اگر آپ اپنی روش پہ قائم ہیں تو پھر آپ بک رہے ہیں، میں بک نہیں رہا. ٹھیک ہے نا؟ پھر جو کمنٹس کر کے الٹے سیدھے آپ کر رہے ہیں وہ کمنٹس میں آپ کو بکرے نہیں کہہ رہا، بک رہے کہہ رہا ہوں. پھر آپ بکرے کے اس بیان پہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ اصل میں بک رہے ہیں. معذرت کے ساتھ وہ قافیہ ملانے کے لیے ایسے نازیبہ الفاظ میں نے استعمال کیے، لیکن مطلب یہ کہ آپ کی بات لاجک کے حساب سے درست نہیں ہے. صرف بقرعید کے 3 دنوں میں جانور کاٹنا سنت ہے، اس میں بکرا کاٹیں، گائے کاٹیں. اس کے علاوہ دم کے حج میں جانور کاٹنا سنت ہے، یہ 2 موقع ہیں، اور عقیقے میں. اس کے علاوہ نہیں ہے. یہاں تک کہ فقہا کہتے ہیں اگر منت بھی مان لی نا کسی نے جانور کی، اس میں بھی افضل یہ ہے کہ وہ پیسے صدقہ کرے. سمجھ رہے ہو؟ منت بھی مان لی کہ جانور صدقہ کاٹوں گا میں، پھر بھی افضل کیا ہے؟
پیسے صدقہ کرے وہ، منت تو واجب ہوتی ہے حالانکہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون سازی جو کی، نقصان کس کو ہو رہا تھا؟ مالداروں کو. مزے میں کون آ رہا تھا؟ غریب. لیکن آپ نے مالداروں کی پرواہ نہیں کی. مالداروں کی پرواہ نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ مالداروں پہ اور ٹینشنیں آئی ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو ان کو حکم دیا کہ ان کو بتانا تمہارے رب نے تم پہ زکوٰۃ فرض کی ہے جو تمہارے مالداروں سے لی جائے گی جبرن، زبردستی. حدیث میں جبر کے الفاظ نہیں لیکن مراد یہی ہے، زبردستی لی جائے گی. صحیح ہے نا؟ دی کس کو جائے گی؟ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَاء يُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، انہی کے مالداروں سے لے کے وَيُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور انہی کے فقیروں میں بانٹ دی جائے گی. ہم نہیں لیں گے وہ، ورنہ حکومتیں کہتی ہیں، گورنمنٹ کہتی ہے کون لے گا؟ ہم لیں گے. گورنمنٹ تو خود لیتی ہے نا. ٹھیک ہے گورنمنٹ کہتی ہے کہ پبلک کے لیے لے رہے ہیں، کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ لو حکمرانوں کو ماشاءاللہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے زکاتیں لے کے. تو ڈائریکٹ. اور پھر زکات میں تملیغ بھی ہے، کیونکہ اس میں دھوکہ گڑبڑ یہ ہوتی کہ آپ امیروں سے لیتے اور کہتے ہم غریبوں کے مفاد پہ خرچ کریں گے، پھر غریبوں کے ان مفاد میں خرچ کرنا شروع کر دیتے جس کا غریب کو ہو سکتا ہے وہ غریب اس پہ راضی نہ ہوتا. کیا سا بڑا زبردست نظام ہے یار. زکات میں تملیغ ضروری. تملیغ کا کیا فائدہ ہوگا؟ غریب کو مالک بنانا پڑے گا. وہ پھر مالک کا مطلب اس کے مکمل اختیارات ہوں. آج دنیا میں جو ٹیکس لیے جاتے ہیں غریب کو مالک نہیں بنایا جاتا. بہت ساری ایسی مد پہ خرچ کیا جاتا ہے کہ غریب سے اگر پوچھو گے وہ کہے گا بھائی میں اس پہ راضی نہیں. تو بتاؤ اسلامی قانون میں غریب کا فائدہ ہے یا گوروں کے قانون میں؟ تملیغ ضروری. لوگ ہم سے کہتے ہیں نا کہ حضرت میرا ایک غریب بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، میں اس کی طرف سے فیس دے سکتا ہوں، اسکول میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ہم کہتے ہیں نہیں ہوگی. کائنڈلی اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. مالک بنانا ضروری ہے. مالک بناؤ، وہ جو چاہے کرے. کیوں؟ اب تملیغ کی جو آ گئی نا مسئلہ، اس میں کیا ہو گئی؟ احتیاط بہت ہو گئی ہے. ورنہ آپ غریب کے ایسے مفاد پہ خرچ کرتے جو آپ خود سوچتے بھائی جس کا پیسہ ہے نا یہ سوچنا اس کا حق ہے، یہ آپ کا حق نہیں ہے. ورنہ لوگ کیا کچھ نہیں کرتے. دیکھو بہنوں کی وراثت کھاتے ہیں نا لوگ، تو دو طریقے ہوتے ہیں کھانے کے. ایک طریقہ یہ کہ کھا کے ڈکار مار کے بھاگ گئے، آپ بدنام ہو جاتے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ پیسہ ہمیں دے دو، میں ہوں نا، میں ہوں، عید بقرعید پہ کپڑے یہ ہم آپ ہی کے لیے، بھائی میں تمہارا بھائی ہوں، میں کوئی لے کے تھوڑی بھاگ رہا ہوں، میں آپ کے مفاد میں خرچ کروں گا. پھر عید بقرعید پہ کچھ کپڑے بنا کے دے دیے اس کو، کچھ کبھی اس کی بچی کی شادی میں کچھ خرچہ کر دیا. کیا وہ غریب بہن اس پہ راضی ہوتی ہے؟ اس سے پوچھا جائے وہ کہے کہ بھائی جتنی میں اپنی خیر خواہ ہوں نا، جتنا مجھے اپنے بارے میں پتا ہے کہ مجھے بقرعید کے کپڑے بنانے ہیں یا عید کے کپڑے بنانے ہیں، یہ مجھے زیادہ پتا ہے. اس کی مثال دیکھو، آپ جب تنخواہ لیتے ہو آفس سے، تو اگر وہ 1,00,000 روپے تنخواہ تھی، آپ کے باس کہے کہ اب آپ کو 1,00,000 نہیں ملیں گے، ہم آپ کے مفاد میں اس کو خرچ کریں گے، آپ کے قوم کے وسیع تر مفاد. آپ جب بیمار ہوگے تو علاج کون کرائے گا؟ ہم کرائیں گے. آپ کی گاڑی کو کچھ ہو گیا تو مسئلہ ہمارا ہے. آپ بولو گے تو مجھے دے دے بھائی، میں جتنا اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں آپ نہیں سمجھتے. کائنڈلی یہ نصیحت کسی اور کو نا، مجھے پیسے پکڑا، مجھے پتا ہے میرے، وہ کہہ رہے نہیں ایکچولی دیکھیں علاج اتنا مہنگا ہو گیا ہے نا، ایکچولی ہمیں پتا ہے آپ بے وقوف ہو، آپ 1,00,000 روپے ضائع کر دو گے، ایکچولی ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ایکچولی آپ کہہ گئے ایکچولی کو ایک طرف رکھ، مجھے چاہیے پیسہ. اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر آپ اس کو پتہ ہے کیا کہنا؟ آپ کہنا ایکچولی میں کل سے آفس نہیں آؤں گا، آپ نے جو میرے ذمہ کام لگایا ہے نا، ایکچولی یہ کیل یہاں ٹھوکنے کے بجائے اگر میں ادھر ٹھوک دوں گا نا، اس سے کمپنی کو زیادہ فائدہ ہوگا. ایکچولی یہ جو آپ مجھے کہتے ہیں نا صبح صبح کہ بجلی کا بٹن آن کر دیا کرو، آف کر دیا کرو، میں آف رکھوں گا تاکہ آپ سولر پہ آ جاؤ. ٹوپی ڈرامے لگانا شروع کر دو گے نا. ان ٹوپی ڈراموں سے بچنے کے لیے اسلام نے کیا کہا؟ غریب کو پکڑا بھائی، پیسہ مالک بنا اس کو. ہاں وہ غریب جو نابالغ ہے اس کو ڈائریکٹ دینے میں نقصان ہے. نابالغ بچے میں شعور نہیں ہوتا، اس لیے اس کا ولی اس کا باپ ہے، تو اس کی وراثت اس کی، اگر باپ غریب ہے تو نابالغ بچے کی زکوٰۃ کس کو دی جائے گی؟ اس کے باپ. لیکن پھر اس کے باپ پر پابندی ہے، 1 روپیہ بھی نہیں کھا سکتا اس میں. پھر لا، اسلامی لا جب آپ اٹھائیں گے نا، پھر اس میں یہ کہ باپ اس سے پراپرٹی تو خرید سکتا ہے، گولا گنڈا نہیں خرید سکتا، کیونکہ وہ ختم ہونے، صدقہ بھی نہیں کر سکتا اس سے.
صدقہ بھی نہیں کر سکتا. اب بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ اس سے صدقہ جائز ہے کیونکہ یہ بچے کا فائدہ ہی فائدہ ہے, اس میں صدقہ آخرت میں ذخیرہ. امام حنیفہ نے کہا یہ فائدہ نہیں ہے, نقصان ہے. نقصان اس لیے کہ آخرت کو نہیں دیکھا جائے گا, یہاں کس کو دیکھا جائے گا؟ دنیاوی نقصان کو. صدقہ دنیاوی لحاظ سے نقصان دہ ہے, لہذا نابالغ بچے کو اس نقصان سے بچایا جائے گا. جب وہ بالغ ہوگا, باشعور ہوگا, پھر اس کے پاس آپشن ہوگا کہ دنیا کا نقصان کر کے آخرت کمانی ہے یا نہیں کمانی ہے. تو جب تک اتنا شعور نہیں ہو جاتا اس کی رقم سے صدقے کی بھی اجازت نہیں ہے. صدقہ کر دیا تو باپ پر پینلٹی پڑے گی, باپ پر لازم ہوگا کہ وہ صدقے کے پیسے اپنی جیب سے بچے کو واپس کرے. وہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے ان سارے قوانین کا؟ بتاؤ نا, غریب کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو یہاں بھی اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے امیروں سے لے کے کہاں لوٹائی جائے گی. یہ نہیں کہ ریاست کے بیت المال میں جمع ہوگا, پھر پتہ ہی نہیں چل رہا اس کمبخت سے کروڑ پتی کا علاج ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ سڑک بنا رہی ہے کہ کیا کر رہی ہے اس سے. تو یہی حشر ہو رہا ہے نا حکومتوں میں, یہی حشر ہو رہا ہے. تو سارا فائدہ کس کو جا رہا ہے؟ غریب کو جا رہا ہے. اور پھر فقہا جو مجتہد ہیں انہوں نے ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا سونے کی قیمت 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی, ان دونوں کی قیمت کیا تھی؟ سیم. اور ان دونوں کو زکوٰۃ کا نصاب بنایا. بعد میں سونے کی ویلیو بہت بڑھ گئی اور چاندی کی ویلیو اس کے مقابلے میں نہیں بڑھی. بعد میں فقہا پریشان ہوئے کہ اب سونے کو نصاب بنایا جائے یا چاندی کو, ویلیو میں فرق ہے. اب ہمیں نہیں پتا نبی کی نظر میں اصل جو نصاب تھا وہ چاندی تھی یا سونا. اگر ہمارے پاس کوئی ایسی حدیث ہوتی جس سے پتا چل جاتا کہ دونوں اصل ہیں تو ہم کیا کرتے؟ دونوں کا ریشو نکال لیتے. 7.5 تولہ چاندی سونا اور 52.5 تولہ چاندی کا کیا نکالتے؟ ویلیو کا ریشو, کہ بھی دونوں اصل ہیں تو اب دونوں کی قیمت میں فرق ہو گیا تو ریشو نکال لو. لیکن اس بات کا امکان ہے کہ اصل پیغمبر کی نظر میں چاندی ہو. 7.5 تولے کو اس لیے معیار بنایا ہو کہ وہ اس وقت 52.5 تولے چاندی کے برابر تھا. یہ ممکن ہے یا نہیں؟ یہ بھی ممکن ہے کہ اصل 7.5 تولہ ہو. 52.5 کو اس لیے معیار بنایا کہ وہ 7.5 کے بولو برابر. اب فقہا پریشان ہوئے تو فقہا نے کیا کیا؟ 52.5 تولے چاندی کو بنایا. وجہ اس کی یہ کہ جب انہوں نے اجتہاد کیا دیکھا قرآن و سنت ہر جگہ فیور کس کو دے رہا ہے؟ غریب کو. نہیں یہی بات سمجھ میں. آج کے جو مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں نا, جو ریفرنسز کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں, ان کے پاس ریفرنسز ہیں, وہ فہم وہ عقل ان کے پاس نہیں ہے جو اللہ نے مجتہدین کو دی تھی. اس عقل سے یہ وہ مینٹل لیول نہیں ہے ان لوگوں کا, تبھی ہم کہتے ہیں ان کو فالو کرو. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ اصل نصاب 52.5 تھا یا اصل کیا تھا, لیکن یہ تو پتا ہے کہ جہاں مسئلہ آئے گا نا امیر غریب کا, اسلام فیور کس کو کر رہا ہے؟ زکوٰۃ تو ہے ہی غریبوں کے لیے. تو انہوں نے کہا بھائی ہر دور میں وہ نصاب اصل رہے گا جس کی ویلیو کم ہے تاکہ زیادہ لوگوں پہ زکوٰۃ واجب ہو. رکھی بھی کیوں ہے تو نے چاندی, رکھا ہوا کیوں ہے تو نے سونا؟ اس کا مطلب اضافی ہے نا, غریبی کھا رہا ہے. نکال اس سے ان لوگوں کو کا حق جن کے پاس یہ چاندی یا سونا نہیں ہے, کیونکہ 7.5 تولے کو نصاب بنایا جائے تو بہت کم لوگوں پہ زکوٰۃ واجب ہوگی, جبکہ مالدار تو بہت زیادہ ہیں اور بہت سارے غریب زکاتیں لینے سے محروم. تو نصاب اس کو بنایا جائے گا جو کیا ہے. آج اگر 52.5 تولے چاندی کی ویلیو بہت زیادہ ہو جاتی ہے, کل علماء کا فتویٰ چینج ہو جائے گا کہ اب قیمت دیکھنی ہے 7.5 تولے کی. ہو سکتا ہے آپ لوگ بولے ابے یار اتنے عرصے سے یہ بولتے رہے 52.5 تولہ چاندی کی اصل معیار ہے, پرانی ساری کتابوں میں یہ لکھا ہے, اب کیا معیار ہو گیا 7.5 تولہ. یار یہ تو مولوی ایک جگہ ٹکتے ہی نہیں ہے بھائی, وہ ٹکے ہوئے ہیں ایک ہی جگہ. اصول وہی ہے کہ جو سستا ہوگا معیار اس کو. اس کا مطلب فقہا بھی ماحول سے متاثر نہیں. اب بھی بہت سے لوگ ہمیں آگے تنگ کرتے ہیں, ابے بھائی 1 تولہ سونا ہے, تھوڑے سے پیسے ہیں, تو یہ کیا 52.5 تولہ مفتی صاحب. میں کہتا ہوں بھائی جان تم نے 52.5 تولہ چاندی رکھی ہوئی کس خوشی میں ہے؟ ٹھیک ہے نا, یہ اضافی غریبیاں ہیں تو نکالو نا پھر اللہ کا حق. میں سمجھا پا رہا ہوں. یہاں بھی ایک اور مسئلہ بھی. اچھا اس میں امام حنیفہ تو بہت زیادہ غریب کو فائدہ دیتے ہیں. بعض فقہا کے نزدیک دوسرے فقہ میں ریشو بھی ہے کہ سونے چاندی کا ریشو نکالا جائے گا, لیکن فقہ حنفی میں بہت زیادہ فیور دیا گیا ہے. تملیک بھی امام حنیفہ کا قول ہے کہ مالک بنانا ضروری. وہ کہتے ہیں کیونکہ قرآن میں للفقراء فقیروں کا حق ہے, تو کہتے ہیں لام اصل میں تملیک کے لیے ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو لی میں لام سے پتہ چلتا ہے تعریفوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. تو لام جو ہے نا عربی میں اصل میں مکمل اختیارات کے لیے آتا ہے. مکمل اختیارات جب بھی ہوتے ہیں جب پراپر مالک بنایا جائے کسی کو.
تو قرآن کہہ رہا ہے للفقراء، زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ فقیروں کے لیے. تو یہاں بھی لام کا لفظ بتا رہا ہے کہ پراپر مالک بنانا پڑے گا. یہ میں مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا خریدا، غریب کے سامنے رکھ دیا کہ کھاؤ، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ وہ مالک آپ ہو، اپنی ملکیت میں اس کو آپ کھلا رہے ہو. اباحت ہے یہ. اباحت کہتے ہیں کسی کے لیے ایک چیز کو کی پرمیشن دے دینا. جیسے جب آپ کی کوئی دعوت کرتا ہے، آپ اس کے، بس یہ مثال دیکھیں نا، بیان ختم کر رہا ہوں. کسی کے گھر جاتے ہیں، وہ بریانی، کوفتے، کباب لا کے رکھتا ہے، تو مالک کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے نا. لیکن اس نے اپنی ملکیت آپ کے لیے حلال کر دی ہے. اس عمل کو کہتے ہیں اباحت. مباح کر دیا، اجازت دے دی. تو جب آپ اس چیز کو کھا رہے ہوتے تو اس کی ملکیت میں کھا رہے ہوتے ہو، وہ آپ کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی. اور ایک ہوتا ہے کہ بریانی کی ٹرے پکڑا کے کہنا یہ آپ کو گفٹ ہے. جیسے صبح شام گھروں میں تحفے آ رہے ہوتے ہیں، گفٹ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ خود بھی کھا سکتے ہو، پیک کر کے ڈبے بنا کے مارکیٹ میں بولو بیچ بھی سکتے ہو. اسلام کہتے ہیں غریب کو زکوٰۃ میں کھانا کھلانا جائز نہیں ہے. کھانے کا مالک بنا دو گے پھر جائز ہے. آپ پلیٹ پکڑاؤ کہ آپ اس کے مالک ہو، آپ کی مرضی بھائی، کھاؤ یا بیچ دو، آپ کی مرضی. یہ جو ہم ہوٹلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، بعض دفعہ فقیر آتا ہے، اللہ کے نام پہ ایک نہاری کھلا دو، ہم نہاری اس کو خرید کے دیتے ہیں، وہ آگے لے جا کے بیچ دیتا ہے. ہمیں غصہ آتا ہے نا. غصہ اس لیے آتا ہے بھائی ہم نے تجھے کھلانے کے لیے آرڈر کیا ہے، بزنس کے لیے آرڈر نہیں کیا. لیکن زکوٰۃ میں آپ یہ غصہ نہیں کر سکتے. یہاں غصہ آنا بجا ہے کہ ابے ہمیں الو بنا رہا ہے یار. میں نے ایک دفعہ نہاری کھانے گیا، میں بیٹھا ہوں، 2-3 غریب سی عورتیں آئیں، انہوں نے کہا ہمیں بھی لے دو. میں نے اس کو بولا یار ان کو بھی کھلاؤ، اس نے دے دیا ان کو. میں بھول گیا، پھر میں اپنا کھا رہا ہوں. پھر میں جب پیسے دینے گیا، اس نے بولا بھائی یہ سالن کو شاپر میں ڈالتی ہیں عورتیں، آگے جا کے بیچتی ہیں، پیسے کما کے دوبارہ نیا بندہ آئے گا. اس سے پھر کہہ رہی تھی اللہ کے نام پہ 3 دن سے بھوکے ہم، کھلا دو. تو یہ ان کا کیا چل رہا ہے؟ بزنس. تو یہ بزنس برا کیوں لگتا ہے بھائی؟ ہم تو چاہ رہے تھے کہ پیٹ بھریں کسی غریب کا. پھر بھی چلو یار وہ بیچ دیا اس نے، ہم نے پیسے واپس نہیں لیے ان سے، لیکن یہ غیر اخلاقی حرکت لگتی ہے نا. تو لیکن زکوٰۃ میں غریب کیا ہوگا؟ مالک. للفقراء والمساکین، مکمل اختیارات ہوں گے ان کے. تو نبی نے کیا فرمایا؟ مالدار سے لی جائے گی، غریب کو ہینڈ اوور کی جائے گی. اچھا یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ غریب، یہ لوگ اکثر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی غریب بچوں کی ہم اس فیسیں دے سکتے ہیں. مالک بنانا ضروری ہے. یا اس کو مالک بناؤ یا اس کی طرف سے، اس کی اجازت سے کوئی نمائندہ بن کے مالک بن جائے. مثال کے طور پر میں نے آپ کو فون کیا، جی میں آپ کو کچھ رقم دینا چاہتا ہوں. بتانا ضروری نہیں کہ زکوٰۃ ہے، گفٹ کا نام لے لو آپ، لیکن ملکیت تو گفٹ میں بھی ہوتی ہے نا. ہر وہ چیز جس میں ملکیت ہو. آپ نے کہا جی ٹھیک ہے تو لیکن میں تو آ نہیں سکتا، تو میں کیا کہوں گا؟ کسی بندے کو بھیج دو. تو اس بندے کو جیسے ہی میں ہینڈ اوور کروں گا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کیونکہ وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے. آپ کی طرف سے جو نمائندہ آیا اس کو جب دیا تو ایسا ہی ہے جیسے اصل کو دے دیا، کیونکہ یہ نمائندہ کس کا ہے؟ آپ کا نمائندہ ہے. ہاں میں نے آپ کو فون کیا اور میں نے کہا میں ایک بندہ بھیج رہا ہوں، پیسے آپ کو دے گا، پیسے آپ کو دے گا، تو اس سے لے لینا، کیونکہ آپ کے پاس آنے کا ٹائم نہیں ہے. میں نے اس بندے کو ہینڈ اوور کر دی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، کیونکہ وہ آپ کا نمائندہ نہیں ہے. وہ کس کا نمائندہ ہے؟ میرا نمائندہ. دونوں میں فرق یہ پڑے گا، اس بندے سے ڈاکو نے چھین لیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، جبکہ پہلے والے بندے سے ڈاکو نے چھین لیا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، کیونکہ وہ ہینڈ اوور کر چکا ہوں میں. اب سمجھو، جب آپ کسی غریب کی فیس دینا چاہتے ہیں نا اور غریب بالغ ہو، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بولو کہ یار میں کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا ہوں منتھلی، لیکن آپ چونکہ ٹیوشن بھی پڑھ رہے ہو، تو اگر میں یوں کر لوں کہ ڈائریکٹ آپ کو دینے کے بجائے اس ٹیچر کو دے دیا کروں جس کو آپ نے فیس دینی ہے، تو وہ میں ہی دے دیا کروں، تو آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ وہ کہے ہاں اجازت ہے. اب یہ وکیل کا قبضہ، جو ٹیچر ہے نا وہ اس بچے کا وکیل بن کے قبضہ کرے گا. اب زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اگر بچہ نابالغ تھا تو باپ کی پرمیشن، بالغ ہے تو خود اس بچے کی پرمیشن. اسی سے بہت سارے مسئلے حل ہو گئے. جب آپ کسی غریب کا علاج کراتے ہو زکوٰۃ کے پیسوں سے، تو اس میں غریب کو بتا دو بھائی میں آپ کو کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے اجازت دے دو، میں آپ کی طرف سے کس کو دے دوں؟ ہسپتال کی انتظامیہ کو دے دیتا ہوں. وہ کہہ دے میری طرف سے اجازت ہے، تو جب وہ نمائندہ بن گیا اس کا. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں. اور یہ پہلے اجازت لینی پڑے گی. علاج کرنے کے بعد اجازت لوگے اس کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ وکیل کام کرنے سے پہلے بنتا ہے، بعد میں نہیں بنتا.